اہل بیت علیہم السلام خدا تک پہنچنے اور اپنی اہم حاجتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا: اے مسلمانوں سنو، جب سورج تک نہ پہنچ سکو تو چاند سے توسل کرو، اور جب چاند تک نہ پہنچ سکو تو زہرا سے توسل کرو، اور جب زہرا تک نہ پہنچ سکو تو 2 روشن ستاروں سے توسل کرو۔ صحابہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سنا تو حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے: یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے، آپ کی سورج، چاند، زہرا اور 2 روشن ستاروں سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یاد رکھو، میں سورج ہوں، علی چاند ہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، اور یہ 2 روشن ستارے میرے حسن اور حسین ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تم چاہو تو کسی بھی ایک سے توسل کر سکتے ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو اور ہر جگہ سے نا امید ہو جاؤ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرو اور نماز استغاثہ پڑھو۔ بزرگان دین کی جانب سے بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے کہ اگر کوئی مشکل سے دوچار ہو، کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو ایام فاطمیہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرے۔ ایک شخص تھا، بہت زیادہ دیندار تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے پیٹ میں شدید درد تھا، گیس کی شکایت تھی، میں ہر ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن انہیں میرا مرض سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے میرا معائنہ کیا لیکن کچھ تشخیص نہیں دے پاتے تھے۔ اسی طرح 2 سے 3 مہینے گزر گئے، میں درد سے بے قرار تھا، میرے پیٹ کا درد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ میرے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا کہ جو کربلا جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کربلا جا رہے ہو، میں ایک خط تمہیں دینا چاہتا ہوں، اس کو لے جانا اور حرم میں ڈال دینا۔ میں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھوں اور ان سے اپنی شفا طلب کروں۔ میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا کہ میں ایک خط حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو لکھوں۔ میں نے انہیں خط لکھا اور اس پڑوسی کو دیا۔ وہ پڑوسی کہنے لگا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تو قبر ہی نہیں ہے، آخر میں اس خط کو کہاں ڈالوں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ خط کو مجھے دو۔ میں نے اس سے خط لیا اور خط کے کنارے پر لکھا: اے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، آپ کی والدہ کی قبر کا تو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی قبر کہاں ہے، وہ کہاں پر دفن ہے، آپ میرے خط کو اپنی والدہ تک پہنچا دینا۔ میں نے خط میں یہ لکھا اور اسے دے دیا۔ وہ میرا خط لے کر کربلا چلا گیا۔ اس کو گئے ہوئے ابھی 3 سے 4 دن ہوئے تھے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک خاتون ہے کہ جس کا پورا جسم چھپا ہوا ہے، ایک کالی چادر اور کالے رنگ کے نقاب سے اس نے خود کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں 2 بچے تھے کہ جو 7 سے 8 سال کے لگ رہے تھے۔ وہ خاتون میرے پاس آئیں تو مجھے خیال آیا کہ یہ بانو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور یہ دونوں بچے ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ وہ خاتون میری جانب آئی
اور اپنے سیدھے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ میں آئی ہوں تاکہ خدا سے تمہاری شفا طلب کروں، اور پھر اپنے الٹے ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کیا اور بچوں سے کہا کہ بچوں میں دعا کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہنا۔ اپنے ہاتھ کو آسمان کی جانب بلند کیا اور خدا سے عرض کرنے لگی، خدایا اس شخص نے شفا کو ہم سے طلب کیا ہے، خدایا اگر اس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو اسے نئی عمر عطا کر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ مرض ایسا مرض تھا کہ جو مجھے موت کے منہ میں لے جانے والا تھا، جس سے میری موت واقع ہونی تھی۔ بی بی نے خدا سے کہا کہ مجھے ایک نئی زندگی عطا کرے۔ اس دعا کو کیا اور جانے لگی۔ جب جا رہی تھی تو کہنے لگی کہ تم نے شفا کو حاصل کر لیا ہے، خدا حافظ۔ میں خواب سے بیدار ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ نہ میرے پیٹ میں گیس ہے اور نہ کوئی درد، اور اب اس بات کو 40 سال گزر گئے ہیں کہ آج تک میں مریض نہیں ہوا ہوں۔